الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین علی سیدنا محمد مبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ سب سے پہلے تو تمام صحافی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر ترین نوٹس پر یہاں پر تشریف لائیں۔ اللہ آپ کو اس کی بہترین عطا فرمائے۔ آج مورخہ 13 دسمبر بروز ہفتہ تقریباً 9:30 سے 10 کے درمیان یہاں قادری ہاؤس مرکز اہل سنت پر، جو کہ چیئرمین پاکستان سنی تحریک محترم سرور ریاض قادری صاحب کی رہائش گاہ ہے، یہاں پر پولیس کی جانب سے چھاپہ مارا گیا، اس کے اسپیشل یونٹ کی جانب سے، اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ لیڈیز کے ساتھ پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ لیڈیز کی جو ہے وہ ان کے حقوق کی، ان کے تقدس کی پامالی کی گئی۔ ہم سب سے پہلے تو اس کی بھرپور انداز سے مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی تقریباً ہمارے 15 سے زائد ذمہ داران جو کراچی ڈویژن اور نیچے تنظیم کے ذمہ داران ہیں، سیکیورٹی اسٹاف ہے، اور یہاں پر دیگر جو قادری ہاؤس کا مرکز اہل سنت کا جو اسٹاف ہے، ان تمام کے تمام کو وہ اریسٹ کر اپنے ساتھ لے کے گئے۔ میں اس پر بھی پاکستان سنی تحریک کی جانب سے اس کی بھرپور انداز سے مذمت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ابھی ہم نے کچھ ٹکرز اور کچھ خبریں دیکھی ہے جو مختلف میڈیا چینلز پر اور مختلف سوشل میڈیا کے ذرائع پر دیکھی کہ وہ انہوں نے کوئی اسلحے کو شو کیا ہے کہ یہ اسلحہ قادری ہاؤس سے برآمد ہوا ہے۔ تو میں یہاں میڈیا کے ذریعے سے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنا اسلحہ یہاں سے ملا ہے ہم اس کو آن کرتے ہیں، وہ ہمارا ہے، وہ سرکاری پرمٹ اس کے ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے اس کا سرکاری لائسنس موجود ہے، جتنا بھی اسلحہ یہاں سے اٹھایا گیا ہے، اور کچھ کے لائسنس وہ ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے 3 یا 4 کے قریب جو SMGs ہیں وہ سرکاری ہیں، پولیس والوں کی ہیں، وہ پولیس گن مین جو ہمیں سرکار نے الاٹ کیے ہیں، وہ پولیس گن مین یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان کے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو اسلحہ قادری ہاؤس سے نکال کر جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی اور کام میں استعمال ہوتا ہے، وہ سرکاری اسلحہ ہے، اور جو ہمارا سیکیورٹی کا اسلحہ ہے وہ بھی سرکاری ہے، اس کا لائسنس، اس کے اسپیشل پرمٹس ہمارے پاس موجود ہے، جو متعلقہ اداروں کو جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم ان کو دکھا بھی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کون سا ایسا ادارہ ہے، کون سا پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کا ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے اس نے کام کیا ہے، اور پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ تعاون یہاں سے لے کے وانا اور وزیرستان تک ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اگر کسی ایک ذمہ دار پر، کسی ایک کارکن پر، چاہے وہ قادری ہاؤس پر ہو یا کسی علاقے میں ہو، اگر کسی قسم کا کوئی کرمنل چارج اگر ہوتا بھی تو وہ ہم سے بات کرتے، ہم اپنے کارکنان کو پیش کرتے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 2012 کی 2013 کی ابھی انہوں نے کرمنل ریکارڈ جاری کیا ہے، 2012 2013 2014 اور 2015 میں اس شہر کراچی کے جو حالات تھے، سیاسی FIR ہمارے تقریباً ہر کارکن پر ہو، تو ہم تو اس شہر سے بھاگے بھی نہیں، ہم نے اس شہر کے گھر بھی نہیں چھوڑے، ہم نے جو ہے اس شہر میں بہتری کے لیے، دہشت گردی کے خلاف ہم نے تو ہر ممکنہ کوشش کی ہے، ہر ادارے کے ساتھ مل کر کام کیا۔ تو یہ اس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، ہمارے گھروں کی عورتوں کو سرور اعجاز قادری کے گھر پر، ان کے گھر پر جو ہے وہ ریڈ کرنا، پولیس کا اس طرح سے پولیس گردی کرنا، یہ بالکل نامنظور ہے۔ یہ بالکل جو ہے یہ اہل سنت کے اوپر جو ہے یہ تسلسل ہے ظلم کا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ ہم اپنے پچھلے کئی عرصے سے ہمارا موقف قادیانیوں کے لیے ختم نبوت کے معاملات میں وہ اسٹل ہے، اور یہ انشاءاللہ تا صبح قیامت تک ہمارا موقف اسی طرح سے رہے گا۔ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ طاقت کے زور پر ہمیں اپنے موقف سے ہٹا سکتا ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ہماری 2 قیادتوں نے اس مشن کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے۔ انشاءاللہ ان کے مشن پر کام کرنے والا ایک ایک کارکن جب تک موجود ہے، ختم نبوت کے لیے، تحریک ختم نبوت کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ طاقت کے لیے طاقت آزمائی کے ساتھ ہمیں وہ ہمارے مشن سے، ہماری راہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ اس کے ساتھ دیکھیں
ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پر ریٹ ہوتی ہے. اگر قرآن شریف گھر میں موجود ہے, حدیث کی کتب موجود ہے, کوئی اسلامی لٹریچر موجود ہے, کیا اسلامی لٹریچر کے اندر بھی کوئی کچھ چھپائے گا؟ مطلب اسلامی کتب کو, اسلامی اگر قرآن شریف ہے, حدیث کی کتب ہے, کوئی اور اسلامی لٹریچر ہے, اس کو اٹھا کر پھینک دینا, اس کی الماری کو توڑ دینا. ہم نے ویڈیوز جاری کی ہیں, وہ میڈیا کے ساتھیوں کو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مل جائیں گی. مطلب اس طریقے سے بھی بات کرنا جو ہے وہ نامناسب ہے. مطلب پاکستان میں کسی بھی چیز کی جو تقدس ہے, کسی بھی چیز کی جو حرمت ہے, وہ پامال کر دی جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں اس وقت سندھ سطح پر سندھ حکومت سے اور وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, جنہوں نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے, جنہوں نے اسلامی لٹریچر کی تقدس کی پامالی کی ہے, اس پوری ٹیم کو فوری طور پر سسپینڈ کیا جائے. اور میں ساتھ میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ جتنے بھی ابھی سنا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں بھتہ خوری کا الزام ہے یا کوئی اس طرح کے چارج انہوں نے ڈالا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اگر سندھ حکومت کو ہم پر کارروائی ہی کرنی تھی یا وفاقی حکومت کو ہم پر کارروائی کرنی تھی تو کوئی الزام تو نیا لاتے. یہ تو 15 سال 18 سال 20 سال پرانا الزام ہے, اور آج 15 سال 20 سال کے بعد دوبارہ اسی الزام میں جو ہے آپ اٹھا کر گئے. اگر ہمارا کوئی کارکن کسی ایکٹیویٹی میں شامل بھی تھا, آپ ہمیں بتاتے, ہم اپنے کارکن کو اس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح سے خوف و ہراس پھیلانا, مجھے بتایا گیا جو ساتھی یہاں پر مقامی طور پر موجود تھے کہ انہوں نے بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی ریڈ ہوئی ہے تو انہوں نے آتے کے ساتھ فائرنگ بھی کی ہے. تو یہ فائرنگ کرنا مطلب محب وطن جماعتیں جن کا پورے ملک میں اسٹیک ہو, جن کا پورے ملک میں دفاتر ہو, جن کا پورے ملک میں جو ہے وہ کام ہو, ہر اچھے برے میں کانسٹیبل سے لے کر اوپر تک کی ہر ادارے کے ساتھ ہمارے لوگ جب تعاون کرتے ہوں, ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہوں, اس کے بعد اس طرح سے خوف و ہراس پھیلانا یہ ناقابل قبول ہے, ناقابل برداشت ہے. ہم انشاءاللہ ابتداً سندھ سطح پر اس پر بھرپور احتجاج کریں گے. اگر حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی فوری طور پر تو ہم انشاءاللہ اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں بڑھا دیں گے. اور احتجاج آپ کو صرف کراچی میں نہیں, سندھ میں بھی اور پاکستان میں نظر آئے گا. تمام ذمہ داران جن کو اٹھا کر یہاں سے لے کے جایا گیا ہے, محترم شہباز قادری صاحب, محترم جواد رضا قادری صاحب, شہباز اپنا محمد طلحہ ثروت بھائی کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. ثروت بھائی کے جو بھانجے اوپر فلور پر رہتے ہیں ان کا تو تنظیمی طور پر بھی کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو بھی گرفتار کیا. ان کے علاوہ جو ہے 12 سے 14 کارکنان اور ذمہ داران موجود ہیں, ان کو بھی لے کے گئے. میں آپ کو بتاتا چلوں جو یہاں صفائی کا عملہ ہے نا, اس کو بھی اریسٹ کر کے لے کے گئے. جو ہمارا سیکیورٹی کا اسٹاف ہے اس کو بھی لے کے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. حکومت وقت جو ہے اس پر فی الفور ایکشن لے, اس پر فی الفور وضاحت جاری کرے, ورنہ سنی تحریک انشاءاللہ کل سے احتجاج کا اعلان کرے.